السلام علیکم، میں ہوں بلال احمد شیخ ڈیفینس رائٹر کے ساتھ۔ جاپان نے اپنی دفاعی پالیسی میں مکمل طور پر تبدیلی کر دی ہے اور اب جاپان سیلف ڈیفینس فورسز کے پرانے نظریے سے نکل کر جدید نظریے پر آ گیا ہے، اور اس نے وہ پرانا دوسری جنگ عظیم کا شکست خوردہ ڈیفینس فورسز کا نظام جو ہے وہ ختم کر دیا ہے۔ چین اور شمالی کوریا کے انتہائی شدید خطرے کے پیش نظر جاپان نے اپنی فورسز پر اخراجات کو بڑھا دیا ہے۔ جاپان کا دفاعی بجٹ 2022 میں 5.4 ٹریلین ین تھا، جو اب 6.82 ٹریلین ین ہو گیا ہے، جس میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے۔ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ چین کی اسٹریٹجک فورس جو ہے وہ بہت طاقتور ہو چکی ہے۔ چین تائیوان پر حملے کے لیے تیار کھڑا رہتا ہے، اور جاپان کی بھی صورتحال کوئی زیادہ اچھی نہیں ہے، کیونکہ چین کے ہمسائیگی میں جاپان بھی واقع ہے۔ تاریخی لحاظ سے بھی چین اور جاپان ایک دوسرے کی دشمنی میں رہے ہیں، اور کئی سو سال وہ ایک دوسرے کے دشمن رہے ہیں۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد سے لے کر آج تک جاپان نے ہر طرح سے چین کی مخالفت ہی کی ہے، اور امریکی اڈے بھی جاپان میں ہمیشہ ہی موجود رہے ہیں۔ جاپان نے اپنی فورسز کو کاؤنٹر اٹیک کی صلاحیت جو ہے وہ بڑھانے کے لیے بہت زیادہ فنڈنگ دی ہے، اور اس وقت جاپان کی جو فورسز ہیں ان کی کاؤنٹر اٹیک کی صلاحیت دگنی ہو چکی ہے۔ سمندری جہیزوں پر مشتمل جاپان اپنی فوج کے لیے 500 جدید ترین ٹام ہاک کروز میزائل جو ہیں وہ امریکہ سے خرید چکا ہے، جبکہ اینٹی میزائلوں کی بھی وسیع رینج خریدی جا رہی ہے، اور اس کی کافی بیٹریاں جو ہے وہ جاپان خرید کر اپنے وہاں پر انسٹال کر رہا ہے۔ جاپان سائبر سیکورٹی کے لیے 22 ارب ڈالر اور خلائی ٹیکنالوجی پر 14 ارب ڈالر جو ہے وہ خرچ کرے گا، تاکہ دونوں کی صلاحیت کو جو ہے وہ دگنا کیا جا سکے۔ جاپان دنیا کا واحد ملک ہے جہاں پر سب سے زیادہ امریکی اڈے پائے جاتے ہیں، جو کہ تقریباً 120 ہیں۔ جاپان اور شمالی کوریا کے درمیان کئی جزیرے متنازع ہیں۔ چین اور جاپان کے درمیان بھی کئی جو جزیرے ہیں وہ متنازع ہیں۔ اب جاپان جو ہے وہ اس بارے میں بہت زیادہ پریشان ہے، کیونکہ جو چین ہے وہ بہت تیزی سے اپنے ارد گرد چھوٹے چھوٹے جزیروں پر قبضہ کر رہا ہے، اور یہ جاپان کے لیے بہت ہی پریشانی کا باعث ہے۔ جاپان کی آبادی اور جاپان کی فوجی قوت چین کی فوجی قوت کے مقابلے میں بہت کم ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ جاپان کی حفاظت اور علاقے میں اسی طرح اس پر جو آشیرواد ہے، جس طرح کہ تائیوان پر امریکہ کی ہے، جاپان کو بھی اسی طرح کی آشیرواد امریکہ کی حاصل ہے، اور امریکہ بنیادی طور پر تائیوان اور جاپان کے ساتھ مل کر کھڑا ہے۔ حال ہی میں جاپان نے گوائم کے جزیرے پر بھی وسیع سرمایہ کاری کی ہے۔ یہ وہی جزیرہ ہے جس نے ویتنام کی جنگ میں بہت اہم کردار ادا کیا تھا، اور گوائم کے جزیرے کی براہ راست کنٹرول آج بھی امریکی افواج کے پاس ہے، اور بہت بڑی جو امریکی فوج ہے وہ وہاں پر کام کر رہی ہے۔ یہاں پر بہت بڑا امریکی اڈا ہے، اور انڈو پیسفک کمانڈ کے تحت یہ علاقہ جو ہے وہ سارے کا سارا امریکی کنٹرول کے تحت کام کر رہا ہے۔ انڈو پیسفک کمانڈ کے تحت جاپان، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ، سنگاپور، انڈیا، وہ سب مل کر امریکہ کے ساتھ جو ہے وہ شراکت داری کر رہے ہیں۔ جاپان نے اپنی دفاعی صنعت کو بھی تیزی سے ترقی دینا شروع کر دی ہے، اور امریکہ سے لائسنس کے تحت ہتھیاروں کی تیاری کے علاوہ ملکی ٹیکنالوجی کو بھی بہت زیادہ فروغ دیا جا رہا ہے۔ جاپانی مشہور کمپنی کاواساکی اور میٹسوبشی جو ہے وہ وسیع پیمانے پر ہتھیاروں کی تیاری میں مصروف ہے۔ جاپان، روس، چین اور شمالی کوریا کے خطرے کے پیش نظر اپنی خارجہ پالیسی میں بھی روس، چین اور شمالی کوریا کے خلاف سخت پالیسی بنائے ہوا ہے، اور اسی وجہ سے اس کو شدید خطرات بھی لاحق ہیں۔ یوکرین کے جنگ میں بھی جو جاپان ہے اس نے بڑا واضح موقف اختیار کیا ہے، اور روس کی کھل کر مخالفت کی ہے۔ آئندہ چند سالوں میں جاپان اپنی فورسز کو ہر طرح سے جدید بنانے کے لیے منصوبہ بندی کر چکا ہے، اور اس کے لیے وسیع سرمایہ کاری بھی کر رہا ہے، اور ملک میں بہت تیزی سے سیٹ اپ بھی کریٹ کر رہا ہے، تاکہ ملکی طور پر اسلحہ جو ہے وہ آسانی سے بنایا جا سکے۔